الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سورة النساء آیت نمبر 107 سے 112 تک کی میں نے تلاوت کی ہے. ان آیتوں کا پس منظر چوری کا وہی واقعہ ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. قبیلہ بنو ظفر کا ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، اس نے اسلحہ چرا لیے تھے، آٹا اس نے چرا لیا تھا. جب اس کا راز فاش ہونے لگا تو اس نے اسلحہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا. اسی پس منظر میں آیتیں اللہ نے نازل کی. فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں. یقیناً دوسرے لوگوں سے خیانت اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے. دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے. اسی بنا پر فرمایا گیا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. آپ ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنے نفسوں سے خیانت کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ کو خائنوں کی حمایت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اگر کسی شخص کو کسی چیز سے منع کر دیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہو. جیسے اللہ نے جماعت انبیاء سے خطاب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو منع کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے اس چیز کا ارتکاب کیا ہو. اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے اس آیت کریمہ میں خطاب گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر مراد دوسرے لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ خائنین کی حمایت کریں گے. یہ آیت کریمہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ. اے نبی، جو وحی ہم نے آپ پر نازل کی ہے اگر آپ کو اس وحی میں شک ہو. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے مضامین میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کا، لیکن مراد دوسرے لوگ ہیں. اسی طرح اس آیت کریمہ کا خطاب بھی گرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مراد دوسرے لوگ ہیں. فرمایا ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما. بے شک اللہ ہر اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بہت بد دیانت اور گنہگار ہے. پھر فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. لوگ لوگوں سے حیا کرتے ہوئے اپنے برے اعمال کو چھپاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے برے اعمال سے مطلع نہ ہوں، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کی جائے. فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بنو ظفر کے اس شخص نے چوری کی تو اس قبیلے کی چاہت یہی تھی کہ کسی بھی طرح سے یہ اس الزام سے بری ہو جائے.
راتوں میں اسی کے مشورے ہو رہے تھے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں انتم هؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ یہ خطاب اس منافق کے چور کی حمایتوں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا آج تم اس کی حمایت کر رہے ہو، اس چور کی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو پھر کون ان کی حمایت کرے گا؟ فرمایا امن یکون علیہم وکیلا، اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما، جو شخص کوئی برائی کرے، ومن يعمل سوءا، جو کوئی برائی کرے، سوء وہ گناہ ہے جس سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا ومن يعمل سوءا، جو شخص کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنے جان پر ظلم کرے۔ اپنے جان پر ظلم کرنے سے مراد ایسی برائی ہے جس سے دوسروں کو تو نقصان نہ پہنچتا ہو لیکن انسان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ہر طرح کے گناہوں کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ فرمایا جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہے بھی کون جو بندوں کی گناہوں کو بخش دے؟ پھر فرمایا ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اس پر ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس طرح کا مضمون قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں بیان ہوا ہے، جسے اللہ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے، ومن یکسب خطیہ، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے خطیہ۔ خطیہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو غیر ارادی طور پر انسان سے ہو جائے، اور اثما ایسے گناہ کو کہتے ہیں جسے انسان ارادی طور پر کرتا ہے۔ تو فرمایا ومن یکسب خطیہ، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ تو اپنے گناہ کا الزام دوسرے لوگوں پر لگانا یقیناً یہ دگنے عذاب کا سبب ہے۔ ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، اور دوسرا بہتان کا عذاب، تہمت کا عذاب، اسی واقعے کے پس منظر میں، اس لیے کہ بشیر نے چوری کی تھی اور اس اسلحے کو یہودی کے گھر میں ڈال دیا تاکہ لوگوں کی نگاہ میں وہ ملزم ٹھہرے۔ تو فرمایا اللہ نے یقیناً ایسے اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں یہ دوہرے ملزم ہیں، ایسے لوگوں کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ آج کے لیے بس یہی آیتیں کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔